یتیم بچہ تھا، اس کا دادا اسے دکان پر لے کر آیا تھا۔ دکان دادا کے دوست کی تھی، بچے نے چپس اٹھائے اور نہ جوس۔ ترازو سے لپٹ گیا، دونوں کہکہ لگا کر ہنسے، بچہ ترازو سے الگ ہونے کو تیار نہ تھا۔ دادا کو اپنے یتیم پوتے سے بڑی محبت تھی، وہ ترازو ہی اٹھا لیا۔ بچہ ہر وقت باٹ رکھ کر وزن برابر کرتا رہتا۔ 6 برس کی عمر میں اس کے پاس کئی ترازو موجود تھے۔ انہی دنوں ایک ردی فروش اخبار خریدنے آیا۔ دادا نے آ کر دیکھا تو بچہ خاموشی سے رو رہا تھا۔ دادا کے کان میں بولا، ترازو قائم نہیں کیا، 7 کلو کا فرق ہے۔ دادا نے اپنی نگرانی میں تلوایا تو عین 7 کلو کا فرق نکلا۔ حسابی کتابی بچہ بڑا ہو رہا تھا۔ منڈیوں میں پھرتا رہتا۔ 9 برس کی عمر میں اس نے پہلا سودا کرایا۔ جس منڈی میں قدم رکھتا ترازو قائم ہو جاتا۔ ایک سودا طے ہو چکا تھا، خریدار رقم لینے گاڑی تک گیا۔ اتنے میں دوسرے گاہک نے بیشتر پیشکش کی۔ چراغ دین نے کہا، سودا تل چکا۔ وہ شخص ضد پر اڑ گیا، اس نے 2 گنا، 3 گنا اور آخر 5 گنا قیمت لگائی۔ چراغ دین کہہ کے لگاتا رہا۔ اس کی زندگی ایک ہی چیز کے گرد گھومتی تھی، صحیح قیمت کا تعین اور پھر سودا۔ اس کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک یتیم لڑکی کی گاڑی اپنے چچا زاد کو فروخت کی۔ آٹومیٹک گاڑی کو مینول سمجھتا رہا، معلوم ہوا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھاگم بھاگ چچا زاد کے پاس گیا، 1 لاکھ اور دو، اس نے انکار کر دیا۔ اپنی جیب سے 1 لاکھ روپے لے کر لڑکی کے گھر پہنچا۔ زمانے بھر کی ٹھوکریں کھاتی لڑکی اسے دیکھتی رہی، بولی، مجھ سے شادی کرو گے؟ چراغ دین نے آنکھ اٹھا کے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ نجابت، حسب نسب اور قیامت خیز حسن، کہنے لگا، جتنا حق مہر تمہارا بنتا ہے میں فقیر کہاں دے سکتا ہوں؟ لڑکی کہا لگا کر ہنسی، بیوی سے بہت محبت تھی، حمل میں پیچیدگی ہوئی، زچہ بچہ دونوں جاں بحق ہو گئے۔ آخری واقعہ گاڑی میں پیش آیا۔ شدید سردی کے دن ایک ننھا سا لڑکا انڈے بیچ رہا تھا، ان کی طرف لپکا اور پھسل کر گلا۔ انڈا پچک گیا، بچہ رو پڑا۔ گرم اور صاف انڈے کی قیمت 30 روپے تھی، 7 روپے اس کے غیر معمولی دماغ نے قیمت لگائی۔ چراغ دین نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر آنکھ اٹھا کر اس نے بچے کی طرف دیکھا۔ انتہائی خوبصورت گورا چٹا بچہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، نہ جانے کت کا لخت جگر ہے۔ چراغ دین نے سوچا اور اسے اپنا بیٹا یاد آیا۔ چراغ دین کا ہاتھ کانپنے لگا، ترازو قائم کرنے کی طاقت نہ رہی، جیب بچے کے ہاتھ میں خالی کر دی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ریڑھ کی ہڈی تڑپ چکی ہے۔ جنوری کی سردی میں وہ پسینے میں نہا گیا، گھر پہنچا تو بستر پہ گر گیا۔ بھابھی نے کھانے کو پوچھا تو بولا، میرا آخری دم ہے، میری چارپائی لان میں رکھ دو، کچھ دیر پہلے بارش ہوئی تھی۔ دفعتاً کوزے خزاں نمودار ہوئی، ایک مور اپنے رنگین پر پھیلا کر ناچنے لگا۔ ادھر رنگا رنگ پھول جیسے گلشن میں آگ لگا رہے تھے۔ چراغ دین کے حلق سے ایک چیخ نکلی، زندگی میں پہلی بار رنگ اس سے باتیں کر رہے تھے۔ رنگوں کو تو تولا ہی نہیں، خوف زدہ سوداگر نے سوچا۔ بھورے رنگ کی ایک بلی اپنے 3 رنگوں کے بلوڑوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ ممتا نہیں تولی، چراغ دین چیخ اٹھا۔ قدرے اندھیرا ہوا تو جگنو جلنے بجھنے لگے، روشنی نہیں تولی، چراغ دین تڑپتا رہا، چیختا رہا۔ چراغ دین سب اشارے سمجھ رہا تھا، لیکن افسوس کہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے چچا زاد نے یاد کرایا کہ اگلے دن زمینوں کا 1 کروڑوں کا سودا ہے، بھلا ٹوٹا ہوا ترازو بھی تولتا ہے، اس نے کہا لگایا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا چراغ دین سے کھلیاں کرنے لگا۔ ہوا کو تولا ہی نہیں، غمزدہ سوداگر نے سوچا۔ پانی کے چند قطرے گرے، بارش نہیں تولی، وہ رو پڑا۔ ادھر سورج نمودار ہوا، ادھر اندر کوئی تلاوت کر رہا تھا، نور علی نور، روشنی پہ روشنی۔ غمزدہ تاجر سوچتا رہا، روتا رہا، حقیقت نہیں تولی، مجاز تولتا رہا۔ صبح انجمن تاجران بیمار پرسی کو آئے، سب حوصلہ دیتے رہے۔ غمزدہ بیوپاری نے غم سے بلکتے ہوئے کہا۔ ایک تاجر گھر سے ہیرا خریدے نکلا تھا، کوئلہ خرید بیٹھا۔ ایک تاجر کہنے لگا، سودے منسوخ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا لگایا اور یہ کہا، سودا تل چکا، اور منڈی ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے چچا زاد نے خواب دیکھا، چراغ دین حساب کے لیے کھڑا ہے، بالکل خالی ہاتھ، اور سبھی سے سودا کیا، ہم سے کبھی سودا نہ کیا۔ ایک گونجتی ہوئی آواز نے کہا۔ وہ شرمندہ اور خاموش کھڑا رہا۔ فرشتے اعمال تولنے لگے۔ چراغ دین پنجوں کے بل کھڑا ہو کر تول دیکھنے لگا۔ فرشتے حیران کہ اتنی اچھی فطرت کا بندہ، لیکن اس کے پاس تو خدا کی یاد ہی نہیں، گناہوں والا پلڑا بہت نیچے تھا۔
پروردگار نے پوچھا کیا سبھی کچھ تل گیا؟ فرشتہ کہنے لگا ایک عمل باقی ہے۔ اس نے ایک تھیلی نیکیوں میں پھینکنی، ترازو پہ لگا ہوا اخلاص کا بٹن جل اٹھا۔ نیکیوں والا پلڑا یوں نیچے گیا جیسے ٹنوں وزن ڈال دیا گیا ہو، اور گناہوں کو اٹھا کر اس نے ترازو سے باہر پھینک دیا۔ چراغ دین بخشا گیا۔ یا الہی تھیلی میں کیا ہے؟ چراغ دین نے روتے ہوئے پوچھا۔ تھیلی میں ایک ٹوٹا ہوا انڈا ہے۔ مہربان رب نے اسے جواب دیا، انڈے کا کچھ زیادہ مول نہیں ڈال دیا؟ جب وہ چراغ دین کو لے کر جا رہے تھے تو ایک فرشتے سے چراغ دین نے سوال کیا، یہاں ایسے ہی سودے ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا،